خوبصورت علاقوں کی طرف سفر بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایک ایسے ہی خوبصورت سفر کی روداد ہے۔ ہمارا یہ سفر بالاکوٹ سے شروع ہو کر وادی کاغان کی خوبصورتیوں کو سمیٹتا ہوا، چلاس کے پرکشش اور دل فریب نظاروں سے گزرتا ہوا گلگت کے بارونق بازار میں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ گلگت بالتستان کی طرف جاتا ہوا راستہ نہایت ہی دل فریب مناظر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ راستہ خوبصورت مناظر، فلک بوس پہاڑی سلسلوں، مچلتے دریاؤں اور دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ گلگت کی طرف جاتی یہ سڑک کہیں سرسبز و شاداب اور پرفضا وادیوں سے گزرتی ہے تو کہیں سنگلاخ، خشک، بنجر، تپتے علاقوں میں بل کھاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑتی چلی جاتی ہے۔ راستے میں کہیں دریائے کنہار کے شفاف نیلے پانیوں کا ترنم سنائی دیتا ہے تو کہیں پہاڑوں سے سر ٹکراتے دریائے سندھ کا شور۔ بالاکوٹ کا شہر کراس کرتے ہی کاغان کی خوبصورت وادی نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک 155 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس جنت نما وادی کے فطری مناظر آنکھ دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے۔ ناران کی طرف جانے والا یہ راستہ گزرنے والوں کو اپنی قدرتی خوبصورتی کے حصار میں جکڑے رکھتا ہے۔ ارد گرد کے حسین جنگلات اور پہاڑ انتہائی دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تھکا دینے والی شہری زندگی سے تنگ، فطرت سے قربت کے خواہش مند سیاح اس علاقے کا شوق سے رخ کرتے ہیں۔ جون جولائی میں جب پاکستان کے دیگر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی اس وادی میں موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ بالاکوٹ سے ناران تک کے سارے راستے میں دریائے کنہار سڑک کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت دریا لولوسر جھیل سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور میلوں تک تشنا لبوں کی پیاس بجھاتا چلا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 2145 فٹ کی بلندی پر یہ وادی اپنے دامن میں زندگی کے حسین رنگ اور فطرت کے خوبصورت رنگ لیے ہوئے ہے۔ یہاں قدم قدم پر بکھرے ہوئے مظاہر فطرت دست قدرت کی عظیم مصوری پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قدرت کے خاموش نظاروں سے نکل کر ہم ناران کے ایک بارونق بازار میں پہنچے۔ پہاڑوں میں گرا ہوا یہ بازار سطح سمندر سے کوئی 2500 میٹر کی بلندی پر سجایا گیا ہے۔ دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ یہ شہر جدید سہولیات سے بھی آراستہ ہے۔ سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے اس بازار میں مختلف معیار کے 100 سے زائد ہوٹلز موجود ہیں۔ ناران سیاحوں کی ایک مشہور طلسماتی حسن سے آراستہ منزل ہے۔ یہ نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سیاحوں کا ایک خاص مرکز ہے۔ خیبر پختونخوا کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہوئی مختلف اشیاء اس بازار میں فروخت کی جاتی ہیں۔
اس بازار کی رونقیں موسم گرما کی محتاج ہیں، جبکہ موسم سرما میں سخت سردی اور برف باری ہر شے کی طرح اس بازار کو بھی منجمد کر دیتی ہے۔ جھیل سیف الملوک اور یہاں کا سب سے اونچا پہاڑ ملکہ پربت ناران سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جن تک دشوار گزار راستوں کے باعث ان مخصوص جیپوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ ہم ناران سے کچھ آگے بڑھے تو دریائے کنہار کی شور مچاتی لہروں میں کچھ کشتیاں رقص کرتی ہوئی نظر آئیں۔ بپھری موجوں میں اٹکیلیاں کرتی ان کشتیوں کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے آپ کو دریائے کنہار کی بے رحم موجوں کے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس آبی کھیل کو رافٹنگ کہا جاتا ہے، جس میں ربڑ کی کشتیوں پر بیٹھ کر تیزی سے بہتے ہوئے دریا میں کشتی رانی کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ چپو چلانے والوں سے جب یہ کشتی بے قابو ہو کر توازن کھو بیٹھتی ہے تو دلوں میں عجب دہشت پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن خطروں کو مول لینے والے سیاح اس کو ایڈونچر کہتے ہیں۔ ناران سے آگے ہماری گاڑی بلندیوں کا سفر طے کرتی جا رہی تھی، اور ہم جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلکھڈ کی طرف آگے جاتا ہوا یہ راستہ اتنا دلکش ہے کہ اس پر سفر بھی ایک تفریح کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، اور یہی سادگی حسن بن کر ان کے چہروں سے چھلکتی ہے۔ پہاڑوں کی کوکھ میں پلنے والے یہ سادہ لوگ دل کے خوبصورت، ملن نثار، محنتی، جفاکش اور مہمان نواز ہیں۔ یہ لوگ پنچھیوں کی مانند صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور شام کو اپنی محنت کا ثمر لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے اپنے گھروں کی راہ لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسافران شوق جب یہاں سے آگے چلے تو یخ بستہ ہوا میں پھیلتی لذیذ پکوانوں کی خوشبو نے ان کے قدم روک لیے۔ خیبر پختونخوا کے اس روایتی ریسٹورنٹ میں لگی چارپائیوں کے دلکش اور تاباں رنگوں نے پرانے وقتوں کی یاد تازہ کر دی۔ ہم شہر سے کافی دور آ چکے تھے اور باہر ٹھنڈ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ بجائے کسی اچھے ہوٹل کی تلاش میں خاک چھاننے کے ہم نے اس پوسیدہ کمرے پر ہی اکتفا کیا۔ لیکن سردی بہت زیادہ، انتہائی زیادہ سردی ہے، تو پھر ہم نے یہاں یہ کمرہ شاندار تو نہیں تھا، لیکن باہر پڑتی بے رحم سردی کے آگے ہمارا محسن ثابت ہوا۔ تو یہ بیسک سی جگہ ہے یہاں، لیکن کافی ایڈونچرس ہے۔ جب سردی کی شدت نے زور پکڑا تو ہم نے اس یخ ٹھنڈے موسم کو ہنسی خوشی گزارنے کا نسخہ ڈھونڈ نکالا۔ آگ کے شعلے ہوا میں بلند ہونے لگے اور ساتھ ہی ہم نے باربیکیو شروع کر دی۔ آگ جی تیار ہو گئی ہے اور ہم انجوائے کریں۔ بہت زیادہ سردی ہے اور اس سردی میں اس آگ کا اپنا ہی مزہ ہے، کیوں قاضی صاحب؟ بالکل۔ تھکے جس